کہ پاکستان اب مزید قرض لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، یہ سپاہ سالار آپ کو نہیں بتا سکتے، یہ فائنانس منسٹر بتا سکتے کہ کس طرح ہم ترلے منتے کر کے ہم اپنا لونز لے رہے ہیں، اور $4.5 ارب کا ہم نے خوردنی تیل امپورٹ کیا۔ یہ منسٹر بیٹھے ہیں انڈسٹریز، ان کو مجھے بجھوانا پڑا وہاں پر۔ اور جس طرح سپاہ سالار نے کہا کہ کوئی نہ کمی ہے ہمارے ملک کے اندر، بڑے بڑے اذہان ہیں، زرخیز زمین ہے، پہاڑ ہے، معدنیات ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ آج اگر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس ویژن کو ہم نے لے کر چلنا ہے، اکٹھے ہو کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ ہمیں مل کر ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ یہ میں اور تم نہیں بلکہ ہم بن کر ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہوگا، تو یقین کر کے پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بن سکتا ہے، لیکن باتوں سے نہیں، عمل سے۔ اور یہ عمل کا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں پھر ڈنکے کی چوٹ پر، کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ دوسرا زرعی انقلاب پاکستان میں رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس میں the whole of the government is part of this program۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، تمام ادارے اور افواج پاکستان، اور ان کی جو اس وقت کمٹمنٹ ہے وہ it is very encouraging and I get emotional at times۔ یہ منسٹر ہمارے چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، انتہائی لائق احترام ہیں، بہت ان کو اس کا زراعت کا علم ہے۔ اب دیکھیے کہ ملک کے اندر $4.5 ارب کا ہم نے خوردنی تیل امپورٹ کیا۔ یہ منسٹر بیٹھے ہیں انڈسٹریز، ان کو مجھے بجھوانا پڑا وہاں پر، انڈونیشیا گئے تھے آپ وہاں پر، کیونکہ اس زمانے میں اپنا بہت زیادہ دنیا میں اپنا بندش تھی اور قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، یہ جا کے خوردنی تیل لے کے آئے۔ اب بتائیے کہ پاکستان اگر $4.5 ارب خوردنی تیل امپورٹ کرنے پر صرف کرے گا تو پھر ہمارا ایک جو ڈیولپنگ کنٹری جو ہے کہاں جائیں گے ہم؟ یہ جو ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر پام ٹریز وہ لگ سکتے ہیں، ہمارے کنولا ہے، ہمارا سن فلاور ہے۔ ہم اگر ہمت کریں، کوشش کریں، تو آج یہ سیمینار یہ روایتی سیمینار نہیں ہے۔ آج یہ سیمینار ایک جینون ایک ایفرٹ کے لیے یہاں پر منعقد کیا گیا ہے کہ اس قوم کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ دیکھیے وہ زمانہ تھا جب ہمسائے ملک سے زیادہ کاٹن ہم پیدا کرتے تھے۔ ابھی آپ کو فگرز بتا دیے گئے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ ہم گندم میں بھی پر ایکڑ ییلڈ میں ہم کم ہیں بعض ممالک سے، ہم گنے میں بھی کم ہیں، ہم کپاس میں بھی کم ہیں۔ تو بتائیے کہ وہ ملک پاکستان، خداداد ملک پاکستان، جس کو عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، تو آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وسائل دیے ہیں۔ ہم یہ کمر بستہ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ کوئی پہاڑ سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویژن کے ذریعے اور اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ خلیجی ممالک سے یہاں پر انویسٹمنٹ ہوں گی، کیونکہ پاکستان اب مزید قرض لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، یہ سپاہ سالار آپ کو نہیں بتا سکتے، یہ فائنانس منسٹر بتا سکتے کہ کس طرح ہم ترلے منتے کر کے ہم اپنا لونز لے رہے ہیں، اور ملک کو جو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی گئی۔ اور خدا کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف کا ایز اے ٹیم ورک بھرپور دن رات محنت سے وہ پروگرام SLA ہوا، اور اب انشاءاللہ 2 دن بعد بورڈ کی میٹنگ بھی ہو جائے گی۔ بٹ دس از ناٹ انف، اٹ از جسٹ دا بگننگ آف اے لانگ جرنی آف ہارڈ ورک اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس۔ اس کے لیے ہمیں ویژن بھی چاہیے، اس میں ٹیم ورک بھی چاہیے، اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی۔ تو اگر ہم اس ویژن کو، جو ہمارا گرین پاکستان انیشیٹو ہے، اس کے لیے خلیجی ممالک سے وہ انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 3-4 دن پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ان کے سفراء موجود تھے، جب ہمیں سپاہ سالار نے ہمیں وہاں پر انوائٹ کیا، اور وہ بالکل تیار ہیں کہ ہم پاکستان میں
انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ آئیں انویسٹمنٹس کریں, یہاں پر اجناس پیدا کریں اور لے جائیں. یہ زمین تو یہیں رہے گی قیامت تک, کوئی نہیں اس زمین کو لے کے جا سکتا. لیکن وہاں سے اگر مشینری آتی ہے, جدید آلات آتے ہیں, جس طرح لیزر لیولنگ کی بات کی ابھی ایک ایکسپرٹ نے, اور دوسرے آلات. ایک زمانہ تھا یہ بات ہو رہی تھی لیزنگ کمپنیز کی, اور بھائی لیزنگ کمپنیز تو 40 سال 30 سال پہلے بن گئی تھیں, جہاں پر جان ڈیئر کے کمبائن ہارویسٹر آتے تھے, تھریشر آتے تھے اور دوسرے آلات آتے تھے.